السلام علیکم ناظرین، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب صوبے پنجاب کے شہر جنگ سے محمد عقیل بشیر صاحب۔ محمد عقیل بشیر صاحب ریڈیو کے حوالے سے بہت فعال ہیں، بہت پرانے ریڈیو کے سامع ہیں، اور ایک کالج میں استاد بھی ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور مختلف ریڈیو اسٹیشن سے ان کا رابطہ رہتا ہے، بین الاقوامی انگلش، اردو اور دیگر سروسز سے، اور بہت ریڈیو سننے والا آدمی ویسے بھی بہت خبریں رکھتا ہے۔ تو آج ہم عقیل بشیر صاحب سے بات کریں گے موجودہ جو وبا چلی ہوئی ہے کورونا کے حوالے سے، کہ ان کے شہر میں کیا حالات ہیں۔ تو السلام علیکم محمد عقیل بشیر صاحب۔ وعلیکم السلام اشرف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائے خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعا ہے، کرم ہے جی اللہ کا، خیر و عافیت ہے سب۔ کیسی گزر رہی ہے آپ کی لاک ڈاؤن میں؟ جی ایسی صورتحال ہے کہ تھوڑا سا میں وہ بتانا چاہوں گا۔ میرے ٹیکنیکل کالج سے میرا تعلق ہے، میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور الیکٹریکل انسٹرکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں ایک ٹیکنیکل کالج میں، پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں۔ اور جیسے ہی یہ کرونا کا وہ مسئلہ ہوا اور حکومت پاکستان نے تمام انسٹیٹیوٹس آفیسز کو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے بند کرنے ہیں، تو تاحال جو ہے تمام کالجز، یونیورسٹیز، سکولز، ہمارے جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں تمام بند ہیں۔ تو ایز یوزول جس طرح سارے لوگ ہیں، ہم لوگ بھی گھر پہ ہی اسٹے کر رہے ہیں۔ بس یہ ہے کہ نماز کے لیے جانا ہوتا ہے، ادروائز تو پھر گھر پہ ہی جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں۔ جی جی سر۔ تو عقیل بشیر صاحب، آپ کے علاقے جنگ میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ عوام تعاون کر رہی ہے، یا زیادہ تعاون نہیں ہے اور انہیں بڑا مشکلات پیدا آ رہی ہیں لوگوں کو گھر میں بیٹھنے بٹھانے کے لیے؟ ایسا ہے جی، ملا جلا ہی ماحول ہے یہاں جنگ میں بھی، دیگر شہروں کی طرح، یعنی کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کچھ اس چیز کا اویئرنیس رکھتے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ ہمارے بھلے کے لیے ہی ہے اور ہمارے لیے حکومت نے یہ ساری پابندیاں لگائی ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو نوجوان طبقہ ہے خصوصاً، وہ موٹر سائیکل وغیرہ لے کے نکل جاتے ہیں باہر بلا ضرورت، تو اکثر پولیس والے بھی ان کو روکتے بھی ہیں، مرغا بھی بناتے ہیں، اس طرح کی صورتحال۔ تو ملی جلی کیفیت ہے بھائی، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو یعنی کہ امپلیمنٹیشن ہے اس لاک ڈاؤن کی وہ پوری ہو، لیکن یہ نوجوان طبقہ اور خصوصاً جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الٹریٹ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ اس نظریے کے تحت پھر باہر نکلتے ہیں، پھر وہ پولیس والوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ کبھی تو وہ انہیں ذرا ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں، کبھی یہ مرغا بھی بنایا جاتا ہے۔ یہاں بھی جو اکثر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں مختلف جو ہے نا وہ جو چوک ہیں اس میں جو ہے نا ان کو مرغا بنا کے وہ جناب ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے۔ تو ملا جلا تاثر ہے، یعنی کہ زیادہ سختی بھی نہیں ہے کہ پولیس والوں کو زیادہ بھائی وہ تشدد کرنا پڑے، اور زیادہ نرمی بھی نہیں ہے۔ جہاں دیکھا جاتا ہے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اگر ایمرجنسی کی صورت میں ہیں یا واقعی کوئی آپ کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہے، تو وہ پھر پولیس والے اکوموڈیٹ کرتے ہیں، وہ بلا ضرورت وہ جو ہے وہ سختی نہیں کرتے۔ جی سر۔ اچھا اچھا، دوسرا وہاں پر یہ مسائل بھی ظاہر ہے، جیسے شہر کراچی میں بھی ہے، وہاں بھی مسائل ہوں گے، تو جو روزانہ کی بنیاد پر کمانے اور کھانے والے غریب طبقہ ہے، ان کے حوالے سے وہاں کوئی آپ کو حکومتی سطح پر کوئی کام نظر آ رہا ہے، یا کوئی مقامی سطح پر این جی اوز یا لوگ مخیر حضرات مل کے کر رہے ہیں کچھ؟ ان کے حوالے سے کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جی جی بالکل ارشد صاحب، ایسا ہے یہاں جنگ میں بھی جو ہے دونوں یعنی کہ پلیٹ فارم آپ کہہ لیں، گورنمنٹ کی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی، ہمارے جو خصوصاً ایم پی اے صاحب ہیں، میں نے اکثر ان کی جو ہے نا وہ ویڈیو جو ہے نا وہ تصاویر جو ہیں واٹس ایپ پہ ہمیں ملتی ہیں، انہوں نے خود بیٹھ کے وہ جو ہے جس طرح بھائی غربا کے لیے انہوں نے راشن کا وہ جو
آپ تھیلے کہہ لیں یا وہ پیکٹ کہہ لیں، وہ جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ جو ہے گھروں میں دیے جا رہے ہوتے ہیں. اور گورنمنٹ کی سطح پہ بھی میں دیکھا تھا، ایک پوسٹ میرے پاس آئی تھی، وہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں لگے، انہوں نے بھیجی تھی کہ پولیس والوں نے باقاعدہ جو ہے کارٹون تیار کر کے اس میں گھی، چاول، چینی، جس طرح جو روزمرہ کی گھریلو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے وہ ڈبے پیک کر رہے تھے اور پھر وہ لوڈنگ کر کے جو ہے نا غربا تک پہنچائے جا رہے. یعنی کہ دونوں سطح پر گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے بھی اور جو ہمارے نمائندے ہیں یا مخیر حضرات ہیں جتنا کر سکتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو جیسا کہ آپ کو پتہ بھی ہے ہمارے ملک میں غربت زیادہ ہے، تو یہ تمام جو کوششیں ہیں یہ تھوڑی ہیں، لوگوں کے مسائل یا غربت کہیں بڑھ کے ہے. ہمارے ادھر ہمارے علاقے میں بھی یہ ہوا ہے کہ تمام جس طرح بڑے مخیر آپ کہہ لیں ان لوگوں نے مل کے جو ہے نا وہ کھانے بنائے ہیں دیگوں کی صورت میں اور پھر وہ جو ہے وہ تقسیم کیے گئے ہیں. لیکن ظاہر ہے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہ جو عمل ہے یہ میں اپنے جنگ کی بات کر رہا ہوں تو وہ تھوڑا پڑ جاتا ہے. یعنی کہ غربت زیادہ ہے جنگ میں، زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ہیں، دیہاڑی والے لوگ ہیں، سبزی کی ریڑھی لگا لی، ٹھیلا لگا لیا اس کا، یا جس طرح مزدور وغیرہ ہیں، مکانات وغیرہ، وہ ہر چیز رکی پڑی ہے اور بہت تنگ ہے اس سلسلے میں. لیکن جہاں تک ہو رہا ہے لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں. جی سر. اچھا، تو آپ چونکہ استاد ہیں اور ایک کالج سے آپ نے شروع میں بتایا اپنے تعارف میں، تو کیا یہاں کراچی میں تو اس طرح کا سلسلہ ہے کہ آن لائن کلاسز، آن لائن لیکچر کافی شروع ہو گئے تاکہ تعلیم کا کم از کم خرچ ہو. تو آپ کے وہاں صورتحال کیا ہے؟ یعنی میں آپ کے کالج کے حوالے سے بات کروں گا، وہاں کا کیا ہے؟ اس میں ایسا ہے ارشد صاحب کہ بیسیکلی ہمارا ٹیکنیکل کالج ہے نا، تو ہمارا یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو اب منتھ چاہ رہا تھا یہ ہمارا پریکٹیکل کا منتھ ہوتا ہے. اپریل مئی میں ہمارے فائنل پریکٹیکلز ہوتے ہیں اور جون میں ہمارا فائنل ایگزام ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب یہ کالجز کو آف کروایا گیا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ بالکل اینڈ تھا ہمارا اس ٹینور کا. یعنی کہ ہمارا سال مکمل ہونے والا تھا، 1 ماہ بعد ہمارے پریکٹیکل تقریباً شروع ہو جانے تھے، کورسز سارے مکمل تھے. اب یہ ہے کہ آن لائن تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے اسٹوڈنٹس گروپ بنے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے نا ہم جو ہے مختلف جو ٹاپکس ہیں ان کو یعنی کہ نومیریکل کہہ لیں، آپ ڈائیگرامز کہہ لیں، اور اس طرح مختلف کویسچنز کے آنسرز وغیرہ جس طرح کہہ لیں شارٹ کویسچنز، وہ ان کو جو ہے نا وہ سبمٹ کروا دی کالج کی بنا کے جو ہم کالج والوں کو دے دیتے ہیں، تو کالج والے جو ہے نا وہ ان کو تمام اسٹوڈنٹس کو مہیا کر رہے ہیں. کوئی آن لائن ایسے کسی سافٹ ویئر وغیرہ پہ وہ ابھی کلاسز نہیں ہیں؟ جیسے کہ یہ ارشد صاحب یہاں جھنگ میں جو ہے یہ موبائل ہی جو ہے وہ ایک ذریعہ بنتا ہے انٹرنیٹ کا. تو دیہاتوں میں زیادہ تر لوگوں کے پاس کمپیوٹر بھی نہیں ہے، اور ہمارا کیونکہ دیہاتی ایریے میں زیادہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو وہاں کمپیوٹر کی تو فیسلٹی ہے ہی نہیں. تو اس طرح جو ہے جس طرح آن لائن لیکچر ہوتا ہے وہ ذرا مشکل ہے، ناممکن ہے. تو بس یہی ہے کہ پھر ہم نے یہ کیا کہ واٹس ایپ میں گروپ بنا کے تمام جو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، پولی ٹیکنیک جو ہے نا 3 سال کا کورس ہوتا ہے، تو ہر سال کا وہ بنا کے ہم نے پھر وہ ان کو بھیج دیتے ہیں، تو پھر بچے اس کو سالو کر رہے ہیں. ابھی ویسے آپ بھی کورس مکمل جی، کیونکہ دے ور ان ویٹ فار دیئر فائنل ایگزامز. اب امتحان ہونے تھے تو وہ رک گئے ہیں، پینڈنگ ہو گئے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ بہتر کرے گا. انشاءاللہ. جی سر. ابھی آپ نے کہا کہ وہاں جھنگ کیونکہ وہ گاؤں ہے اور وہاں اتنی ٹیکنالوجی ابھی لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے، اگر ہے تو انٹرنیٹ اور موبائل. لیکن بڑی خوشی ہوئی، میری نظر سے یہ خبر گزری تھی کہ جھنگ میں واک تھرو گیٹ ایک لگایا گیا ہے جو جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور وہ اس کو پورا لوگ گزرنے والوں کو سینیٹائز کرتا ہے. تو کیا اس کی کیا حقیقت ہے آپ بتائیں گے؟ جی جی، یہ جھنگ کے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں انہوں نے جو ہے نا اس سلسلے میں بڑا اچھا قدم اٹھایا.
تو ہماری جو سبزی منڈی ہے نا بھائی بہت بڑی، وہاں وہ ایک ہے یعنی کہ پوائنٹ ہے ایک جس پر بہت سارے لوگ مختلف اطراف سے آتے ہیں. یعنی کہ ہمارا جو جنگ ہے یہ 3 حصوں پہ مشتمل ہے. ایک وہ جنگ سٹی ہے جہاں ہم لوگ قیام کیے ہوئے ہیں، ایک جنگ صدر ہے، ایک سیٹلائٹ ٹاؤن ہے. تقریباً 6 لاکھ کے قریب آبادی ہے. تو ڈیوائڈ ہے 3 حصوں میں. تو وہ جو سبز منڈی ہے نا ہماری، تو اس میں یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں بہت زیادہ گیدرنگ اور بہت زیادہ لوگ صبح اکٹھے ہوتے ہیں. جس طرح اس تبلیغی جماعت والوں کا اجتماع ہوتا ہے نا، اس طرح سبزی والوں کا وہاں اجتماع ہوتا ہے صبح کے وقت. تو ظاہر ہے اب کھانے پینے کی چیزیں تو روزانہ آپ کو پتہ ہے وہ استعمال میں آنے والی چیز تھی. اس لیے ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو گیٹ تھرو بنایا نا وہاں بنایا، اور افتتاح بھی انہوں نے خود کیا اس میں سے گزر کے. پھر دوسرا ہمارا یہاں جنگ صدر میں ایک چوک ہے جس کا نام فوارہ چوک ہے، وہاں لگایا گیا. اور پھر اسی طرح ہمارے جنگ سٹی میں جو ہے بالکل ہمارے جو ہے وہ سینٹر آف دا سٹی کہہ لیں آپ، وہاں ایک جو ہے گیٹ لگایا گیا ہے. یعنی کہ عوامی اور حکومتی یعنی انتظامیہ دونوں نے مل کے جنگ میں یعنی کہ تقریباً 3-4 گیٹ لگے ہیں مختلف مقامات پر. اور میں نے جو ہے میں خود بھی گیا ہوں، میں نے وہاں جو ہے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے، تصاویر بھی بنائی ہے. تو وہ جو ہے چلتے ہیں اور اس میں لوگ جو ہے نا وہ اس میں سے گزرتے ہیں تاکہ جو ہے نا ان پہ سپرے ہو جائے، وہ کورونا کا جو ہے وہ افیکٹ وہ دور ہو. جی سر. جیسا بھی آپ نے عقیل بشیر صاحب بتایا کہ جنگ میں کم و بیش 3 یا 4 جگہ پہ یہ واک تھرو گیٹ سینیٹائزر کے لگے ہیں. تو وہاں پر مساجد کا کیا احوال ہے؟ وہاں پر مساجد میں لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں یا جو وہی 5 لوگوں سے زیادہ نہیں نماز ہو رہی؟ کیونکہ میں یہ ابھی آپ کی باتوں کے دوران سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کئی جگہوں پہ جہاں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا یہاں سینیٹائزر کے واک تھرو گیٹ لگا دیے، تو کیوں نہ آپ کے وہاں پر کسی ایک بڑی جامع مسجد میں اگر یہ اس کے باہر لگا دیا جاتا تو میرے خیال سے نمازیوں کو نماز کی اجازت مل سکتی تھی. جی ایسا ہے کیونکہ اتنا بڑا تو شہر نہیں ہے لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے جس کو آپ یہ یعنی کہ ہم یہ چیز امپلیمنٹ کریں کہ مین مساجد کے باہر لگایا جائے. یہ تھوڑا سا ناقابل عمل ہو جانا تھا کیونکہ تنگ گلیاں، ہمارا شہر بہت پرانا ہے سر. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ بہت 500-600-700 سال پرانا شہر ہے، اور جو ہماری گلیاں ہیں وہ بہت تنگ ہیں. تو مسجدیں ہماری اندر جس طرح ہوتی ہیں وہ ہیں. جو آپ نے پہلا سوال اس سوال کا جو پہلا حصہ تھا میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ ابھی کل ہی جو ہے نا میں ظہر کی نماز کے لیے جا رہا تھا تو کمیٹی والے جو ہمارے جنگ کے بلدیہ ہیں وہ گلیوں میں سپرے کر رہے تھے. ہر دروازے کے اوپر، ہر کھڑکی کے اوپر وہ جو ہے نا وہ سپرے کر رہے تھے. تو جب میں مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو وہاں بھی انہوں نے اچھا خاصا اس کو جو نا پورا یہ کہہ لیں کہ مین گیٹ جو تھا ویٹ تھا، اس کے سینیٹائز انہوں نے کر دیا تھا اسے پورا. تو یعنی کہ وہ ایچ اینڈ ایوری ڈور اینڈ ونڈو جو گلی کی طرف تھی وہ لوگ کر رہے تھے. اب یہ ہے جو مسجدوں کے اندر کی صورتحال ہے، لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہے. کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ واقعی جو ہے مساجد میں نہیں آ رہے، وہ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. آج جمعہ تھا، میں نے گلیوں میں دیکھا لوگ جا رہے تھے، جس مسجد میں جاتے تھے وہ بند ان کو ملتی تھی تو وہ کہتے تھے چلو جو اس محلے کی مسجد میں چلے جاتے ہیں وہ بھی بند. یہاں ہمارے گھر کے ساتھ جو کھڑکی گلی میں کھل رہی ہے تو ہم یہی آوازیں آ رہی تھی لوگوں کی کہ جو ہے نا ہمیں مسجدوں میں جمعے کے لیے وہ مسجدیں بند مل رہی ہیں. تو انتظامیہ کے کہنے کے مطابق یہ ایسا ہی ہوا ہے سر. 5-7 آدمی ہی جو ہے نا مسجدوں میں تھے، امام مسجد، 1-2 انتظامیہ کے آدمی اور 1-2 نمازی بس. اور یعنی کہ جو میری سننے میں یا دیکھنے میں آیا ہے. لیکن یہ بات بھی ہے جو بڑی مساجد ہیں اس میں ذرا تھوڑی سی یعنی گیدرنگ زیادہ ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ وہاں ہم گئے نہیں ہیں اس لیے دیکھا نہیں ہے تو کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن جو یعنی کہ ہمارے محلے کی مسجد ہے، آج جمعے میں میرے خیال 7-8 آدمی تھے، زیادہ نہیں نمازی تھے، بس اتنے ہی تھے. جی. تو آپ کے صوبے میں تو کچھ لاک ڈاؤن میں نرمی کی خبریں ہیں. ظاہر ہے
ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم زیادہ دیر تک کسی طویل لاک ڈاؤن کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے. تو کیا لوگ اس پہ کیا لوگوں کا یہ تاثر تو نہیں ہے جو حقیقت ہے کہ کہیں کورونا پھیل نہ جائے اور مطلب بے قابو نہ ہو جائے, معاملات بگڑ نہ جائیں, کچھ ایسے کچھ گمان؟ جی یہ میں نے عرض کیا ہے نا پہلے بھی کہ جو یعنی کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے میں اسپیشلی جنگ کی بات کروں گا, 2 حصوں میں لوگ ڈیوائیڈ ہیں, یعنی کہ ان کی تھنکنگ جو ہے وہ 2 حصوں میں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو سپریشن آف کرونا وہ ہو جائے گا, اس بالکل پھیل جائے گا. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ہم اس ٹائم پیریڈ سے نکل آئے ہیں, یعنی کہ اتنے دنوں کے لیے ہمیں انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے گھر میں, اب وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا ہے. اگر ایسا ہونا تھا تو وہ ہو جاتا, لیکن وہ اس لیے پھر وہ لوگ باہر نکل آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہونا ہوتا تو ہو چکا ہوتا. دوسری یہ پرسوں ہمارے یہاں جنگ صدر میں جو ہے نا وہ کراچی سے ایک بزرگ آئے, تو اپنے یہاں ان کے ریلیٹیو تھے, ان کو مل کے گئے. جب وہ ادھر گئے کراچی واپس, تو وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی, ایجڈ تھے. اب اللہ عالم کورونا کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے یا کیا ہوا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر انتظامیہ کی طرف سے جو جس طرح ہوتا ہے کہ یہ پنجاب سے آئے ہیں تو پنجاب میں آپ جنگ میں دیکھیں, جنگ پہنچے کس محلے سے ہیں, جس محلے سے آئے ہیں, پھر ان کے ریلیٹیوز کو انہوں نے جو ہے 1122 والوں نے وہ آئے, انہوں نے پورا علاقہ ان کو کور کیا, جس طرح ان کا وہ طریقہ کار تھا, یونیفارم میں ہے, پورا SOPs کے تحت انہوں نے ان کو گاڑی میں بٹھایا, وہ لے گئے, جنگ کا ہمارا وہ ہے. اب وہ گاڑی آتی ہے, وہ ان کو لے جاتی ہے, لیکن ہمارے پورے جنگ میں جو ہے کہ ایک طوفان برپا ہو گیا کہ جی وہ کورونا کے 4 مریض کنفرم ہو گیا. میرے اسٹوڈنٹ لگے ہوئے ہیں 112 میں نے ان سے پوچھا براہ راست, ان سے میری بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ سر ابھی کیونکہ ہمیں انتظامیہ کی طرف سے جب ہم جاتے ہیں لینے تو ہم پورے SOPs کے تحت جاتے ہیں, ہماری یونیفارم ہوتی ہے, ہم نے پورا اپنے کو کور کرنا ہوتا ہے. تو ابھی تو ہم نے ان کو گھر سے لیتے ہی ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کو لے کے جا رہے ہیں تو ان کو کورونا ہے, یعنی کہ ہماری مخصوص گاڑی اور یونیفارم کو دیکھ کے لوگ یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ بھائی نہیں کورونا ہے. تو بس یہی صورتحال ہے کہ کچھ لوگ اس چیز سے ڈر رہے ہیں اسٹل, اور کچھ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ عقیل بشیر صاحب, بہت آپ سے بہت تفصیلی بات ہوئی آپ کے علاقے کے حوالے سے, اور آپ کے علاقے میں کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے آپ نے بہت اچھی طریقے سے ہمیں بتایا. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی شکریہ آپ کا جی, آپ نے ٹائم دیا, آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جنگ کے, کیونکہ جنگ ایک پسماندہ شہر ہے, لاہور سے بہت دور ہے, اور اب اگر جنوبی پنجاب بنتا ہے تو وہ اس سے بھی بہت دور ہے, یعنی کہ وی آر لیونگ آن دا ٹیل فرام بوتھ سائڈز. تو جس طرح وہ آخری حصے والے کو کچھ بھی نہیں میسر ہوتا, تو آپ کی وساطت سے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا شہر جو ہے ہمیشہ ہی ہے جو ہے نا وہ پسماندہ ہی رہا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ پنجاب کا سب سے قدیم شہر ہے, لاہور سے بھی, لاہور کے بعد ہی اس کا نمبر آتا ہے جی. شیخوپورے تک اس کی سرحد تھی, اور ادھر بکھر لیا سارے اس کے اندر آتے تھے. تو اب یہ دیکھ لیں سمٹتا یہ بالکل چھوٹا سا شہر رہ گیا. کیا کہیں, بس پسماندگی ہے, جہالت ہے, تعلیم کی کمی ہے, انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, بڑے بڑے ادارے نہیں ہیں. تو اگر آپ نے پوچھا ہے تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ چلیں پاکستان کے اس کونے سے جنگ کو بھی کسی نے یاد کیا ہے. آپ کی مہربانی کہ آپ نے جو ہے نا وہ ٹائم نکالا. بہت جلد پھر آپ سے رابطہ کریں گے, پھر اس حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, مہربانی سر. امان اللہ.